السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ پاکستان میں بجلی کا شعبہ وہ واحد شعبہ ہے جہاں ہر موسم، ہر سیزن اور ہر حکومت میں کوئی نہ کوئی بحران کھڑا رہتا ہے۔ کبھی بجلی ہوتی نہیں اور جب ہوتی ہے تو ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ بجلی کے بل آتے ہیں تو اس بجلی کے بھی آتے ہیں جو استعمال بھی نہیں ہوتی۔ جب بجلی کی قیمت عوام کی برداشت سے باہر ہوتی ہے تو حکومتوں کی جانب سے متبادل ذرائع سے بجلی بنانے کی جانب راغب کیا جاتا ہے، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، پھر بعد میں اسی پالیسی پر یو ٹرن لیا جاتا ہے اور سولر کی صورت میں عوام کو جو سستی بجلی مہیا ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی مہنگا کرنے کے حربے آزمائے جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ صورتحال جو بجلی کے پیداوار سے متعلق حکومتوں کی ناقص پالیسی اور فیصلہ سازی کے فقدان کی بھرپور عکاسی کر رہی ہے۔ آج کل بھی بجلی ہی سے متعلق ایک نیا مسئلہ سر اٹھا رہا ہے جب حکومت نے سولر کے ذریعے بجلی بنانے والے صارفین کا گھیراؤ شروع کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ برسوں میں لوڈ شیڈنگ اور حالیہ دنوں میں بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کے بعد سولر پینل سے بجلی پیدا کرنے کے رجحان میں اضافہ ہوا، جس کے باعث نیٹ میٹرنگ صارفین کی تعداد میں انتہائی تیزی سے اضافہ ہوا۔ حال ہی میں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے نیٹ میٹرنگ صارفین سے بجلی کی خریداری سے متعلق ایک ایسی پالیسی منظور کی ہے جس کے بعد صارفین سے بجلی کا ایک یونٹ 27 روپے کے بجائے 10 روپے میں خریدا جائے گا اور پھر یہی یونٹ انہی صارفین کو ٹیکسز کے ساتھ 60 روپے سے زائد میں فروخت کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نیٹ میٹرنگ صارفین کی وجہ سے ملک میں بجلی خرید کر استعمال کرنے والے عام صارفین پر اضافی معاشی بوجھ پڑا۔ وفاقی حکومت کے اعلامیہ کے مطابق نیپرا کو کہا گیا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً نیٹ میٹرنگ صارفین کے ٹیرف کا جائزہ بھی لیتی ہے تاکہ اسے مارکیٹ کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔ اعلامیہ کے مطابق سال 2024 کے اختتام تک ملک میں سولر نیٹ میٹرنگ کے صارفین کی مجموعی تعداد 2,83,000 تک پہنچ چکی ہے، جو اکتوبر 2024 میں 2,26,440 تھی۔ حکومت کے مطابق دسمبر 2024 تک نیٹ میٹرنگ کی وجہ سے بجلی کے دوسرے صارفین پر 159 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑا اور اگر پالیسی نہ بدلی تو یہ بوجھ 2034 تک 4,240 ارب روپے تک پہنچ جائے گا۔ حکومت کے مطابق 2021 میں ملک میں مجموعی طور پر 321 میگا واٹ کے نیٹ میٹرنگ صارفین تھے، جو اکتوبر 2024 میں بڑھ کر 3,299 میگا واٹ ہو گئے، جبکہ دسمبر 2024 تک یہ مزید بڑھ کر 4,124 میگا واٹ ہو گئے۔ حکومت کے بقول نئی پالیسی کا اطلاق نیٹ میٹرنگ کے پرانے صارفین پر نہیں ہوگا اور ان کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے برقرار رہیں گے۔ اس پالیسی سے جہاں سولر کے ذریعے بجلی پیدا کرنے والے صارفین کے لیے مشکلات ہوگی، وہاں توانائی سے جڑے ماہرین بھی حکومتی پالیسی پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو بجلی کی فکسڈ پیمنٹ یعنی کیپیسٹی پیمنٹ تو بجلی کمپنیوں کو کرنی ہی ہے، چاہے بجلی استعمال ہو یا نہ ہو۔ ماہرین کے مطابق اب اس نئی پالیسی سے نئے صارفین یعنی نیٹ میٹرنگ کے ذریعے 10 روپے میں بجلی حکومت کو فروخت کریں گے تو پیک آورز میں 60 روپے سے زائد میں فی یونٹ خریدیں گے۔ دوسری جانب توانائی ہی کے شعبے میں حکومت کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ گردشی قرضے کا ہے جو برسوں سے چلتا آ رہا ہے۔ اس وقت بھی گردشی قرض 2,400 ارب ہے، جس سے متعلق وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے گزشتہ ہفتے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس قرض کو اتارنے میں ابھی مزید 6 سال درکار ہوں گے، جبکہ حال ہی میں حکومت نے آئی پی پیز یا کرائے کے بجلی گھروں سے معاہدوں میں تبدیلیاں بھی کیں اور غیر ضروری طور پر کیپیسٹی پیمنٹس دیے جانے کا اثر نو جائزہ لیا۔ اس متعلق حکومت کا دعویٰ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اب تک مجموعی طور پر 27 آئی پی پیز کو مستقبل کی ادائیگیوں میں تقریباً 1,500 ارب روپے کی بچت ہوئی۔ اس کے علاوہ آج کل وفاقی حکومت اور بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے عام عوام کے لیے بجلی سے متعلق بڑا پیکج لانے کا دعویٰ بھی ہو رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ گرمیوں میں بجلی کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہوگی اور ممکنہ طور پر بجلی کی قیمتوں میں 8 روپے فی یونٹ کی بڑی کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا۔ تاہم اس متعلق بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف نے حکومت کو اتنی بڑی کمی کرنے سے روک دیا ہے اور اب صرف 2 روپے فی یونٹ تک کمی کا امکان ہے۔ ان تمام معاملات پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے۔ بہت شکریہ اویس لغاری صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ سولر نیٹ میٹرنگ والی پالیسی آپ ہی لائے تھے اور آج آپ ہی اسے تبدیل کر رہے ہیں، اس وقت آپ کا فیصلہ غلط تھا یا آج آپ کا فیصلہ غلط ہے؟ یہ بڑی بحث آج کل کے جن لوگوں نے اس وقت بڑا آپ نے خود انکریج کیا تھا اس چیز کے والے سے کہ لوگ اس پر آئیں، آج جب لوگ آ گئے ہیں تو آپ انہیں ڈسکریج کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی اچھا فیصلہ تھا میری ناقص رائے کے مطابق، آج بھی اچھا فیصلہ ہے۔ اس وقت کے اچھے فیصلے کے ثمرات تو آپ نے خود ہی ثابت ہوئے آپ سب کے سامنے، اور آپ لوگوں نے انجوائے بھی کیا، ہم نے بھی کیا، اس سے فائدہ بھی ہوا، گریڈ کے اوپر رینیوبل انرجی بھی آئی، اور آج کے فیصلے سے اس گریڈ کے اوپر سولر انرجی کی سسٹینیبلٹی اور آتے رہنا ممکن بنے گا، اور لوگوں کے اوپر بوجھ جو اس کا ہم سمجھتے ہیں آج کل پڑا ہوا ہے بہت زیادہ قیمت دینے سے، وہ اور صارفین کے اوپر بوجھ اس کا کام ہوگا۔
جو انویسٹ کرے گا وہ بھی اچھا ریٹرن کمائے گا، اور جو نہیں کرے گا باقی گریڈ کے اوپر رہے گا، جو لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا انویسٹ کرنے کا، ان کی آپ کاسٹ کے اوپر پروفٹ نہیں کما رہے ہوں گے، آپ اپنا صحیح پروفٹ کما رہے ہوں گے۔ لیکن سر کہا جو ہے وہ 10 روپے میں آپ یونٹ بھیجیں گے واپس، اور 60 روپے پلس پہ آپ ٹیکس کے ساتھ خریدیں گے، تو یہ تو بڑا فرق ہے سر، اتنا زیادہ 10 لاکھ 20 لاکھ تک انسان کو انویسٹ کرے اور اس کے بعد اس کا جو ہے ریٹرن اتنا سلو ہو جائے۔ صبر بھائی، آپ جیسے اچھے اور ویل ریسرچ لوگ خرید اور فروخت کی قیمت کے اندر فرق نہیں بتا سکتے ہمیں اس قسم کا۔ میں پوری گریڈ کے اوپر اس وقت جو ویریبل کاسٹ ہے، جو انرجی کاسٹ ہوتی ہے کیپیسٹی پیمنٹ کے علاوہ، وہ میں پوری گریڈ کے اوپر 9 روپے 70 پیسے کا یونٹ خرید رہا ہوں۔ یعنی فیول، فرنس آئل، نیوکلیر انرجی، ہائیڈل، گیس، کول، ہر چیز کو ملا کے جو ایوریج میری پول کی خریداری ہے فیول کاسٹ کی، وہ 9 روپے 70 پیسے ہے، اور میں سولر نیٹ میٹر کے جو صارفین ہیں ان سے 27 روپے کی لے رہا ہوں، یعنی میں ان کو 17 روپے کا وہ کیپیسٹی پیمنٹ دے رہا ہوں، جس کیپیسٹی پیمنٹ کو بہت ہائی سمجھ کے ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے نیچے لے کے آئے۔ تو میں کیپیسٹی پیمنٹ سولر نیٹ میٹرنگ سسٹمز کو اس وقت تک دے رہا تھا جہاں اس کی پرولیفریشن اور رینیوبل انرجیز کو بڑھانے کو انکریج کرنے کی ضرورت تھی، لیکن جب اس کی قیمتیں پینلز کی نیچے آئیں، انورٹرز کی نیچے آئیں، تو اس سے ان کی منافع کے اندر کا وہ وہ توازن تھا وہ برقرار نہیں رہا، اور 18 مہینے میں پیسے پورے شروع ہونا ہو گئے۔ ضرور ہو جاتے، ضرور اور بھی ہم کماتے رہتے، میں اور آپ جو سولر نیٹ میٹر کے اونرز ہیں، غالباً آج 2,83,000 ہیں ہم 3 کروڑ میں سے، ضرور کماتے رہتے، لیکن کسی اور کی کاسٹ کے اوپر کیوں کمائیں؟ وہ لائف لائن یوزر، وہ پروٹیکٹڈ کسٹمر، وہ نیچے متوسط طبقے کے لوگ، اس میں ان کی قیمت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا نا۔ تو جہاں ہم نے آئی پی پیز کو ریشنلائز کیا، تو میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ اگلے 8 سال میں اگر ہم یہ پالیسی نہ لے کے آتے تو آپ کے ان سولر نیٹ میٹر کے صارفین کے علاوہ تمام صارفین 3,400 ارب روپے ناجائز منافع کا قیمت بھر رہے ہوتے، جو آپ اور ہم جیسے کئی لاکھ لوگوں کے لیے صرف جن کی جیب میں جا رہا ہوتا، جو پہلی ماشاءاللہ ہائی انکم لیول کے لوگ ہیں۔ بہرحال سر انہوں نے انویسٹ بھی کیا ہوتا ہے اپنی جیب سے، تو تبھی جا کے اس پہ وہ ریٹرن لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اب سر یہ بتائیں کہ جو عام جو صارفین ہیں، نہیں ابھی بھی لیں گے، ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ اگر اجازت دیں، اب بھی لیں گے۔ جنہوں نے انویسٹ کر لیا، جو ہم نے پالیسی بتائی تھی، ان کو ہم نے نہیں چھیڑا، اپنی زبان پوری کر رہے ہیں جب تک ان کے کانٹریکٹس انشاءاللہ پورے نہیں ہوتے۔ جی جس کا جب ریٹائر ہوتا جائے گا کانٹریکٹ، وہ نئی قیمتوں پہ شفٹ ہوگا۔ تو آج کے بعد بھی جو انویسٹ کریں گے انشاءاللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً کوئی 1000 سے 1200 میگا واٹ، جو بہت بڑی ایک مقدار ہے، وہ رینیوبلز کی نیٹ میٹرز کے اوپر آتی رہے گی، اور 1 سال کے بعد اگر اللہ نے آپ کو اور مجھے صحت دی، ہم انشاءاللہ دوبارہ مجھے آپ کا 10 روپے جو آپ ریٹرن کر رہے ہیں، اس پہ سر جو ہے وہ ٹیکس بھی مزید لاگو ہوگا؟ یہ نہیں ہے، نہیں، جو ایکسپورٹ ہوگی، جو نیٹ میٹر والا بھیجے گا سسٹم میں، اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے۔ جو خریدے گا وہ 3 کروڑ باقی کسٹمرز کی طرح تمام بجلی جو خریدی جا رہی ہے اس کے اوپر 18% ٹیکس ہے، ان کو بھی ہوگا۔ اور باقی جو آن گریڈ کنزیومرز ہیں ان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ مثلا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بوجھ ان پہ پڑتا ہے سولر والوں کا، نیٹ میٹرنگ والوں کا، تو ان کو کتنا ریلیف ملے گا بجلی کی قیمتوں کا اگر ہم بات کریں اس میں؟ ان کو اگلے 8 سال میں 3,400 ارب روپے کم دینا پڑے گا اگلے 8 سالوں میں۔ تو کیا آپ کو بجلی کی قیمتیں نیچے لے کر آئیں گے؟ کس طرح سے انہیں کم پڑے گا؟ چونکہ ابھی تو ہم نے یہ بھی سنا تھا سر کہ یہ جو آپ نے کیا ہے، نیگوشیٹ کیا ہے آئی پی پیز کے ساتھ، اس سے بھی کوئی تقریباً 137 ارب سالانہ جو ہے وہ بچیں گے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ عام صارفین تک وہ جو ہے وہ منتقل نہیں ہوا، انہیں ابھی تک کوئی ریلیف نہیں ملا۔ بجلی کا یونٹ جو کل تھا وہ بھی آج ہی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ کیو ٹی اے سے افیکٹ نہیں آیا۔ ابھی وزیر اعظم صاحب جب اپنا بجلی کی قیمتوں کے اندر اعلان کریں گے تو اس کا پورا فائدہ انشاءاللہ صارفین تک پہنچتے ہوئے آپ جلد دیکھیں گے۔ کتنا اس میں سر کرنے جا رہے ہیں؟ بجلی فی یونٹ جو ہے وہ 2 روپے کا، ہم نے سنا ہے کہ آئی ایم ایف نے آپ کو 2 روپے تک کی اجازت دی ہے،
آلدو آپ کا جو ہے وہ پلان کوئی 7-8 روپے تک کا پہلے دعویٰ کیا جا رہا تھا. آپ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں یا کچھ ہفتوں میں وزیر اعظم صاحب کا اعلان سن کے خوش ہوں گے. تو سر یہ آئی ایم ہم ایف سب خوش ہوں گے بطور صارفین. جی لیکن سر آئی ایم ایف کے حوالے سے جو ہم تک معلومات پہنچی وہ تو یہ ہے کہ وہ 2 روپے تک کا وہ الاؤ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ آپ 2 روپے تک بجلی کی فی یونٹ قیمت آپ کم کر سکتے ہیں. زیادہ آپ کو الاؤ نہیں کیا انہوں نے. مجھ تک اس بات کی کوئی خبر نہیں پہنچی. آپ انشاءاللہ چند دن آج جب انتظار کریں. یعنی 2 روپے سے زیادہ ہوگی اس کا مطلب ہے. اچھی خبر یعنی اس کا مطلب ہے 2 روپے سے زیادہ ہوگی. اللہ کرے ہماری یہ خبر غلط ہو, 2 روپے والی سے زیادہ ہو تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. تو اگر زیادہ انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب نے اعلان کی تو پھر وزیر اعظم صاحب کو, حکومت کو آپ کی طرف سے ایک شاباش بھی ڈیزرو کریں گے ہم. بالکل جی ہونی چاہیے. سر یہ بتائیں دوسرا کہ اب ظاہر ہے جب یہ پالیسی چل رہی تھی نیٹ میٹرنگ والی, سولر والی, تو بہت سارے لوگوں نے انویسٹ کیا اپنے گھروں پہ, انہوں نے سولر لگایا. آپ نے کہا کہ جو موجودہ ہیں وہ تو چلتے رہیں گے, لیکن آگے تقریباً کوئی بلومبرگ کے مطابق پاکستان میں 15,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی کے سولر جو ہے وہ امپورٹ کر لیے گئے ہیں پاکستان کے اندر. تو ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو لوگ بڑے لاس میں چلے گئے, بڑا پینک ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر. وہ لوگ لاس پہ کس طرح گئے سر؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کس طرح لاس پہ جائیں گے. میں نے جناب کے ایک پروڈیوسر کے ساتھ ایک سلائیڈ شیئر کی ہے سمر بھائی, وہ میں چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے اسکرین پہ چل رہی ہے سر سامعین اور جو آپ کے وہ اگر ان کو دکھا دیں, میں اس پہ سٹینڈ بائی کروں گا اور اس کی ایک سلائیڈ کی انفارمیشن کا جواب آپ کو دینے کا میرا اکاؤنٹیبل ہوں گا میں. دیکھیے اس میں نے یہ ریگولیشنز اور یہ قیمتیں ریوائز ہونے سے پہلے کتنے عرصے میں انویسٹر کو پیسہ پورا ہو جاتا تھا اور بعد میں کتنے عرصے میں انویسٹر کو, نئے انویسٹر کو پیسہ پورا ہوگا. آپ اگر بینک میں پیسہ رکھوائیں تو آپ کو رسک فری 12% آج مل رہا ہے. ٹھیک ہے سر. آپ اگر اس میں انویسٹ کریں گے تو آپ کو تقریباً 25% سے زیادہ آپ کو ریٹ آف ریٹرن آپ کا ہوگا اور آپ کے 3.5 سے 4 سال میں پیسے پورے ہوں گے اگر آپ اپنی بجلی بنائی ہوئی کو صرف 25% خود استعمال کریں اور باقی ساری 10 روپے پہ گریڈ پہ دیں. اگر آپ کا استعمال 25% سے زیادہ ہوگا خود, تو آپ کی اس کی انویسٹمنٹ کا ریٹرن اس سے کہیں کم عرصے میں پورا ہو جائے گا. اور یہ میں نے ایک ایزمپشن کے ساتھ آپ کے سامنے شیئر کی ہے. آپ دیکھیں انڈسٹری جو 100% خود کنزیوم کرتی ہے سولر نیٹ میٹر کو, اس کا کوئی 1.5 سال میں خرچہ پورا ہو جائے گا نئی ریگولیشنز کے باوجود. تو اس میں مین جو سیکرٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لوڈ کے مطابق لگائیں تاکہ آپ اپنی بچت کریں, اس کے بعد جو فالتو ہے وہ آپ بیچیں. تو آپ تک 3 سے 4 سال میں پیسہ پورا ہونا. سمر بھائی ہم سب کہیں نہ کہیں سٹیج کے اوپر اپنی بزنسز کے اندر انویسٹ کرتے رہتے ہیں. 4 سال کے اندر پیسہ پورا ہونا انشاءاللہ مستقبل میں ایک اچھا ریٹ آف ریٹرن ہے تو سر جو میرے خیال میں لوگوں کو اٹریکٹ کیے رکھے گا. سر یہ جو توانائی کے شعبے کا گردشی قرضہ ہے تقریباً 2,381 ارب بتایا جا رہا ہے, اس میں اس کو ریٹائر کرنے کے حوالے سے جو ہے مختلف تجاویز بھی زیر غور ہیں. ایک تجویز یہ بھی ہم نے سنی تھی کہ کوئی 1,240 ارب کا جو ہے وہ بینکوں سے جو ہے وہ قرضہ لے کر اس کی ادائیگی کی جائے اور بعد میں صارفین سے جو ہے وہ 2-2.5 روپے جو ہے وہ اس میں لیا جائے ان سے. تو یہ ابھی اس تجویز پہ کر رہے ہیں کام یا کیا ہے اس پہ؟ سر صارفین سے اس وقت ڈی ایس ایس کی چارج کی شکل میں اس وقت لیا جا رہا ہے جو آپ کے پی ایچ پی ایل کے ڈیٹ کو سروس کرنے کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. اس میں اضافہ نہیں ہوگا. یہی پیسے مستقبل میں بھی لیے جائیں گے 4, 5, 6 سال کے لیے اور اس حد تک انشاءاللہ 6 سال کے آخر میں نہ صرف 1,200 کچھ ارب روپے کی حد تک گردشی قرضے کا خاتمہ ہو جائے گا اس کی اصل قیمت کا, بلکہ اس کا سود بھی ادا کیا جائے گا. یہ وہ حصہ ہے. یہ کب تک کا ٹارگٹ آپ نے رکھا ہوا ہے ذہن میں؟ کب تک یہاں لے آئیں گے اسے آپ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ختم کر دیں گے؟ یہ ہماری بینکس کی جو ٹرم شیٹ ہے وہ جلد اگلے کچھ دنوں میں فائنلائز ہو جائے گی. وہ رینج کر سکتا ہے 5 سے 7 سال کے بیچ میں. تو عمران نیازی صاحب نے جو 3-4 سال میں 1,580 ارب روپے کا گردشی قرضہ بڑھایا اپنے دور میں, اس کو ہم انشاءاللہ اگلے 6-7 سال کے اندر اس اسکیم کے تحت
ختم کرنے جا رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو ری نیگوشیٹ کیے تھے, یہ جو آپ نے جو ہے آئی پی پی کے ساتھ مہنگے معاہدے کیے تھے اسے کافی نیچے لے کر آئے تھے. طریقہ صاحب کہتی ہے ہم اپنے دور کے اندر. سر وہ تو بہت کچھ کہتے ہیں, میں تو فگرز کی بات کر رہا ہوں جو ریکارڈ کی بات ہے. 2018 سے 2022 تک گردشی قرضے کے اندر 1580 ارب کا اضافہ ہوا, جو میں نے جی ہاں بالکل ہوا تھا, قوم کے سامنے کیبنٹ کی پرفارمنس میٹنگ کے اندر بھی پیش کیے تھے اعداد و شمار. بالکل. اچھا سر آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے آئی پی پی کے ساتھ آپ نے ری نیگوشیٹ آپ کر رہے ہیں, کچھ آپ نے کیے بھی ہیں 27 کے قریب, اور 137 ارب کا دائرہ اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سالانہ بچیں گے, تو کیپیسٹی جو پیمنٹ ابھی ہم کر رہے ہیں تقریباً 17.31 پر یونٹ ہم ابھی فی الحال کیپیسٹی پیمنٹ کر رہے ہیں, اس پہ کتنا فرق آنے والے دنوں میں پڑے گا صارفین کے بجلی کے بلوں پہ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں؟ سمر بھائی میں ایگزیکٹ آپ کو اماؤنٹ اس وقت نہیں بتا سکتا, یہ اگلے رفلی سر اندازاً کتنا کس سے فرق پڑ جائے گا اور حساب میں رفلی بھی آپ کو اس وقت کوئی اظہار نہیں کر سکتا. مجھے اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کوئی بھی ارسپانسبل سٹیٹمنٹ دوں سر, لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ ایک اچھا ریلیف پرائم منسٹر صاحب نے جس کا کل بھی اظہار کیا ہے وہ انشاءاللہ جلدی ملے گا قوم کو. پرائم منسٹر صاحب نے تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر بھی ریلیف کہا تھا, لیکن وہ پاس آن نہیں ہوا سکا عوام تک. وہ جو ہے وہ 10 روپے لیوی بڑھا دی گئی, وہ عوام کو جو ریلیف ملنا تھا وہ لیوی بڑھا دی گئی. پچھلے 6-8 مہینے میں نہیں پچھلے 6-7-8 مہینے میں جب بھی قیمتیں نیچے آئیں وہ قوم کو ریلیف ملا. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آپ ہماری حکومت میں آتے وقت دیکھیں اور اب دیکھیں, 1 روپیہ بھی پرائم منسٹر نے کنزیومر کا نہیں رکھا اور سب تک پہنچائی. صرف یہ پہلی بار ہے جو قیمتوں کی اندر کمی, جی پہلی دفعہ ہے سر. 15 مارچ تک کی جو قیمتیں اس دفعہ جو ریلیف ہونا تھا اس کو اس حد تک ریٹین کیا, اور اس لیے ریٹین کیا کہ وہ تمام بجلی کے مد میں شفٹ ہوں اور اس کی جو بھی سالانہ بچت ہوگی وہ بجلی کی قیمت کے اندر صارفین کو کمی کی جائے, اور ہماری جو آلودگی اور امپورٹ کا بل ہمارا پیٹرول اور ڈیزل کا ہوتا ہے اس کے اندر اضافہ نہ ہو اور قوم کو اس کا فائدہ پہنچے انشاءاللہ. اچھا سر یہ بتائیں کہ فی الحال تو آپ کے جو کر رہے ہیں نیگوشیٹ آپ نے کیے بھی وہ 1994 والوں سے آپ نے کیے, 2002 والوں سے کیے, کہ 2006 اور 2015 والے جو ہیں آئی پی پیز, یہ زیادہ بڑا برڈن تو ان کا آتا ہے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں, تو ان کے والے سے تو کوئی چل رہی ہے بات چیت کہ ان کا بھی کچھ ہو سکتا ہے ری نیگوشیٹ, چونکہ ظاہر ہے 15 والے تو چائنیز ہیں, اس میں ہم یہاں تک بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ لوکل کول پہ اسے ٹرانسفر کر لیا جو ہم امپورٹڈ کول پہ کر رہے تھے, تو اس میں کوئی پیش رفت کا امکان ہے؟ کیونکہ اصل ہمیں نقصان تو یہاں سے ہو رہا ہے. جی لوکل کول کی کنورژن کی سٹڈی اس وقت ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ مئی یا جون تک اس کا رزلٹ آئے گا, اور اس وقت فیصلہ ہم کریں گے کہ لوکل کول کی کنورژن کا کتنا فائدہ ہے اور اس کو شفٹ ہونا چاہیے کہ نہیں. اور دوسری جو چیز ہے وہ ڈیٹ ری پروفائلنگ کی تھی جو ہمارے چائنا کے بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہو رہی تھی. اس کے اندر بیچ میں جب یہ ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے تھے پورٹ قاسم والے ہمارے پلانٹ کے امپلائیز کے اوپر, وہاں کچھ اس میں سپیڈ میں کمی آئی تھی, اس کو بھی ریوائیو کیا جا رہا ہے. لیکن اس وقت ہم تمام آئی پی پیز چاہے ونڈ کے ہوں, سولر ہوں, جو مرضی ہوں, ان سب کے ساتھ 2021-22 تک لگے جانے والے جو آئی پی پیز ہیں ان سب سے بات چیت اس وقت کر رہے ہیں. حکومتی جو آئی پی پیز ہیں ان کے بھی کانٹریکٹس ریوائز کیے جا رہے ہیں. چونکہ سر تنقید تو یہی ہوتی ہے کہ 94 والے بہت سارے آلریڈی جو ہیں وہ ان کے کانٹریکٹس جو ایکسپائر ہو رہے تھے, ان کی مدت پوری ہو رہی تھی, ان سے آپ کر رہے ہیں جو کہ آلریڈی ختم ہو رہے تھے. 2002 والے بھی کافی قریب ہیں, تو جو موجودہ ہیں جن کا زیادہ برڈن ہے مثلا 2015 والوں میں 550 بلین کا ہے, ان کے ساتھ ہوتا تو وہ زیادہ عوام کو ریلیف مل سکتا تھا. بہرحال سر آپ یہ بتائیں مجھے کہ ابھی جو آپ کی ڈسکوز کی نجکاری کے والے سے ایک تجویز ہے, اس میں بھی آپ وہ ڈسکوز کی فی الحال آپ کر رہے ہیں, انہیں پرائیویٹائز کر رہے ہیں جو آلریڈی پروفٹ میں چل رہی ہے, جن کا اتنا نقصان نہیں ہے. نقصان والی جو ہے ان کی نجکاری کب کر رہے ہیں سر, ان کا بتائیں ذرا, جو پاکستانی ہمارے ایکسچیکر پہ جو بوجھ ہے. کوئی ہماری ڈسکو پروفٹ میں پچھلے سال تک نہیں چل رہی تھی, سب نے نقصان کیا. فیسکو ہو گئی, آئی ایس کو ہو گئی, کیا اسلام آباد نے بھی کیا, فیصل آباد نے بھی کیا, ان سب کا نقصان تھا لیکن کم نقصان تھا. جو زیادہ ڈسکوز پرائیویٹائزیشن کے لیے تیار تھیں ان کو ہم نے فرسٹ فیز کے اندر کیا. اب اگلے فیز کے اندر ہماری سکھر اور حیدرآباد اور پشاور یہ کنسیشن اگریمنٹ کے ذریعے یہ بھی ان کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے,
اور یہ بھی ان 3 ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کے 2-3 مہینے کے اندر مارکیٹ کی ایپیٹائٹ کو دیکھ کے اس کے اندر پیش ہوں گی، اور اگلے 2 سے 3 سال میں ہمارا خیال ہے اندازاً کہ سوائے کوئٹہ اور ٹرائبل ایریا کی کمپنی کے ہم تمام ڈسکوز کو انشاءاللہ نیک نیتی سے پرائیویٹائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور سر ظاہر ہے پہلے کئی کی ایک مثال موجود ہے کہ الیکٹرک ہوئی، نجکاری اس کی ہوئی، اور اس کے بعد جس کمپنی نے وہاں انویسٹ کیا وہ اپنا ریٹرن جہاں سے نہیں نکال سکی، کئی فروخت ہونی تھی شنگھائی الیکٹرک کو، کوئی $7-8 بلین کی انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی تھی ہمارے پاور انفراسٹرکچر کے اندر، لیکن وہ نہیں ہو سکے معاملات ان کے ساتھ ہے چونکہ لوکلی اتنے ایشوز تھے۔ تو باعث سے آپ مزید ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انویسٹر آئے گا پھر کئی کی ایک بری مثال کے بعد؟ اس وقت جو لوکل اور انٹرنیشنل انویسٹرز کا جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ٹرانزیکشن ایڈوائزر نے انیشل ایک ڈیو ڈیلیجنس کی ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ انٹرسٹ دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ پاور ڈویژن نے اس کی جو تیاری ہے ان کمپنیز کی، میں سمجھتا ہوں ایک ادنا رائے میری ہے کہ ہم نے تیاری کچھ بہتر انداز میں کی ہے، اور ہم پرائیویٹائزیشن کے لیے اپنے آپ کو ویل پریپیئرڈ سمجھ رہے ہیں۔ باقی پرائیویٹائزیشن کمیشن اور انویسٹمنٹ کلائمیٹ کی اوور آل جو ایک پازیٹیو فضا بنی ہوئی ہے، باقی اس کے اوپر مارکیٹ کی ایپیٹائٹ کے اوپر ریل ٹرانزیکشنز کو ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سر آگے سر گرمیاں آ رہی ہیں، گرمیوں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے لوڈ شیڈنگ کا، تو لوڈ شیڈنگ میں جو ظاہر ہے جب آپ لوڈ شیڈنگ کی پالیسی بناتے ہیں، موجودہ پالیسی کے اندر بھی بڑی انکنسسٹنسی ہے کہ وہ لوگ جو پورا بجلی کا بل ادا کرتے ہیں انہیں بھی ان لوگوں کا برڈن شیئر کرنا پڑتا ہے کہ جو لوگ بجلی کے بل نہیں دیتے، تو اس حوالے سے کوئی پالیسی اپنی ریوائز کریں گے کہ جو لوگ بل ادا کرتے ہیں وہ لوڈ شیڈنگ کی زد میں نہ آئیں؟ جی سمر بھائی، ہمارے اس وقت لوڈ شیڈنگ کی وہی پالیسی ہے کہ جو ہائی لاس فیڈرز ہوں گے ان کو لاسز کی مطابقت سے ہم لوگ لوڈ شیڈنگ کریں گے ان فیڈرز کے اوپر۔ ہم نے ایک ٹرانسفارمرز کی میٹرائزیشن کا پروگرام لانچ کیا ہے جو تقریباً 2 سال میں پورا ہوگا، جہاں آپ کو پورا فیڈر نہیں بند کرنا پڑے گا، بلکہ جو ٹرانسفارمر زیادہ لاس دے رہا ہوگا آپ اس کو بند کریں گے تاکہ کم سے کم اس لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہوں۔ لیکن شکر الحمدللہ پچھلے سال سوائے 1-2 کمپنیز کے باقی سب کمپنیز نے اپنے ہائی لاس میکنگ فیڈرز کے اندر بہتری لائے ہیں، تو ان کے اندر لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم ہوگا اور کم لوگ اس سے متاثر ہوں گے انشاءاللہ۔ اور سر مزید پیداوار بڑھانے کی تو ظاہر پاکستان کو ضرورت نہیں ہے، ہماری جو آلریڈی جنریشن ہماری کافی زیادہ ہے ہماری ضرورت سے، ہمارا ٹرانسمیشن کا بڑا مسئلہ ہے، اس میں بھی کچھ کر رہے ہیں انویسٹ آنے والے دنوں میں؟ جی ہم نے 4 میجر پروجیکٹس کے اوپر بہت فاسٹ ٹریک کام شروع کر دیا ہے، اور 2027 کے اینڈ سے پہلے ہم اپنی نیشنل ٹرانسمیشن کے میجر کنسٹرینٹس کو بھی پورا کر لیں گے۔ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اس کے لیے کمٹمنٹ کر چکے ہوئے ہیں، اور ہمارے بہت ایڈوانس سٹیج کے اوپر اس کی بات چیت الحمدللہ آن ٹریک چل رہی ہے۔ بہت شکریہ اویس لغاری صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی، جنہوں نے سولر جو نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے پالیسی ریوائز کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی، اس پر تفصیلی گفتگو کی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں وزیر اعظم کی طرف سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے جو ہے ایک پیکج بھی اناؤنس کیا جا رہا ہے۔ کتنی کمی ہوگی اس حوالے سے تو انہوں نے نہیں بتایا، لیکن آئی ایم ایف کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ شاید $2 ہی فی یونٹ کم کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کی کمی نہیں الاؤ کی جا سکتی، لیکن گورنمنٹ کا پلان ہے کہ شاید اس سے زیادہ بہتر جو ہے وہ پیکج اناؤنس ہو سکتا ہے، زیادہ قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے۔ پروگرام میں مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے سیکیورٹی صورتحال پر۔ حکومت نے ایک پلان بنایا ہے، اگلے ہفتے پارلیمان کا جو پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ وہ اے پی سی کا جو آئیڈیا تھا شاید اب وہ تبدیل کر دیا گیا ہے، چونکہ اس میں تحریک انصاف نے عمران خان کو بلانے کی تجویز دے دی تھی، وہ حکومت شاید نہیں چاہ رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کو جو ہے ایک بڑا مثبت سا جواب دیا ہے۔ کیا یہ تحریک چلے گی تو مولانا فضل الرحمان اس کا ایسا بنیں گے؟ اس پر بات ہوگی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ملک میں جو دہشت گردی کا مسئلہ سر اٹھا رہا ہے، اس کے خاتمے کے لیے حکومت ایک پالیسی بنانا چاہ رہی ہے، جامع پالیسی، جس میں تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیے جانے کی ایک سوچ ہے۔ اس سلسلے میں اگلے ہفتے حکومت جو ہے پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا رہی ہے۔ تجویز یہ ہے کہ
پورے ہاؤس کو ہی جو ہے وہ کمیٹی ڈکلیئر کر دیا جائے اور اس میں جو ہے مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں وہ آ کے جو ہے اپنی بریفنگ دیں کہ سیکورٹی کے والے سے کیا اقدامات اٹھانے ہیں. جو اے پی سی والا آئیڈیا تھا پہلے شاید اس کا اب متبادل جو ہے قومی سلامتی کمیٹی میں ہی یہ سارے معاملات ڈسکس ہوں گے. اس میں صرف جو ارکان پارلیمنٹ ہیں وہی آئیں گے. یعنی خان صاحب کو جو طریقے صاحب چاہ رہی تھی کہ وہ اے پی سی میں آ کے نمائندگی کرے طریقے صاحب کی لگتا ہے کہ وہ شاید اب نہ ہو. اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے اب جو ہے اس طرح کی ارادے سامنے آ رہے ہیں کہ شاید وہ اب ایک فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کی جو ایک تحریک شروع ہونی ہے عید کے بعد اس میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا. اس پہ وہ فیصلہ کریں گے. اس پہ مولانا فضل الرحمان ممکنہ طور پر کیا فیصلہ کریں گے, یہ تحریک چلنی ہے یا نہیں چلنی, اور کیا موجودہ حالات میں تحریک انصاف کو یہ تحریک چلانی چاہیے, اس پر اور مزید معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں فواد چودھری صاحب, سابق وفاقی وزیر اطلاعات بھی ہیں اور سینئر سیاستدان بھی ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائے گا کہ جب حکومت نے اے پی سی کا آئیڈیا رکھا دہشت گردی کے مسئلے پر تو تحریک انصاف کی طرف سے آگے آئیڈیا کے تجویز آ گئی تھی کہ آپ خان صاحب کو بھی پیرول پر رہا کر کے بھلائیں اس میں. اب اے پی سی پہ تو کوئی حکومت کی طرف سے مزید جو ہے پیش رفت سامنے نہیں آئی, لیکن اب وہ پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا رہے ہیں منگل یا بدھ کو. اس میں پوری پارلیمان کو ہی جو ہے وہ کمیٹی ڈکلیئر کر دیا جائے گا اور اس میں غالباً ڈی جی آئی ایس آئی ہو یا آرمی چیف اس میں بریف کریں گے پوری پارلیمان کو ان کیمرہ اجلاس میں. کیا سمجھتے ہیں آپ, وہ جو آئیڈیا تھا پی ٹی آئی کا کہ وہ اے پی سی ہو خان صاحب اس میں آئے پیرول پہ, وہ تو اب لگتا ہے کہ نہیں ہوگا؟ میں نے اس لیے یہ بات کہی تھی کہ آپ اگر سنجیدہ ہیں تو پھر جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ کا اختیار ہے ان لوگوں کو آپ اکٹھا کریں. دیکھیں جنرل راحیل شریف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے ساری جو پارٹیز تھیں ان کو اکٹھا کر دیا تھا, اور ہم نے جب نیشنل الیکشن پلان بنایا تو پورا پاکستان اس کے اندر جو ہے وہ شامل تھا, اور ہر سوچ رکھنے والی پارٹی جو ہے وہ اس کا حصہ تھی. یہ بہت بڑا کریڈٹ تھا. اب یہاں پہ یہ جو آئیڈیا ہے, پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے. دیکھیں پاکستان اس وقت پولیٹیکلی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. اگر آپ عمران خان کو یہ بھی نہیں تیار کہ اس موضوع کے اوپر آپ عمران خان کو سنیں, ان کا مشورہ بات کریں, ان کی بات سنیں, پھر آپ مجھے بتائیں کنسنسس آپ کیسے کریٹ کریں گے؟ ابھی جو آئیڈیا ہے نمائندگی ہے پارلیمنٹ کے اندر, پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سارے فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے. اس کی کوئی, اس پارلیمنٹ کو دیکھیں نا, کوئی بندہ ڈیو دینے کو تیار نہیں ہے. کہ وہ تو فارم 45 والے ہیں جو بیٹھے ہوئے اسمبلی کے اندر, آپ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر, سینٹ کے اندر, وہ تو فارم 45 والے نہیں ہیں. کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو ختم کر دی نا. جو پی ٹی آئی تھی وہ تو تھی نا جو 9 مئی سے پہلے تھی, شاہ محمود قریشی, اسد عمر, پرویز خٹک, ہم لوگ, یہ لوگ پی ٹی آئی تھے نا. وہ پی ٹی آئی کا کارڈر ختم ہو گیا ہے. ابھی تو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں زیادہ تر وہ خان صاحب ان کو جانتے ہی نہیں ہیں, وہ خان صاحب کو نہیں جانتے, تو وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ تھا, پارٹی کے چیئرمین ہیں, دیکھیں آپ ایسے غیر سنجیدہ باتیں نہ کریں. عمر ایوب صاحب پارٹی میں پہلے سے ہیں نا, آپ کے کیبنٹ فیلو تھے پارٹی میں اس وقت, وفاقی وزیر تھے, اور تب بھی آج بھی وہ اپوزیشن لیڈر ہے. شبلی فراز پرانے, اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کا ہوگا نا, شبلی فراز پارٹی میں پرانے, ہاں, لیکن ان کا کوئی نہیں ہے نا, ان کی نہ کوئی پولیٹیکل ان کی ڈیسیجن میکنگ ہے نہ کچھ ہے. اصل آدمی جو پی ٹی آئی ہے اور جو پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان کو شامل کیے بغیر ہر فیصلے کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے. پہلے تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ نہ صحیح ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے, دیکھیں نواز شریف ہوں, پاکستان میں اس وقت جو 3 پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے اور پی ٹی آئی ہے, یہ تینوں پاکستان کا ایسٹ ہے. یہ تینوں نیشنل پارٹیز ہیں. ان میں ٹلٹ ہو سکتا ہے لیکن یہ نیشنل پارٹیز ہیں. یہ پاکستان کی بات, یہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے, یہ ملیٹنٹ نہیں ہے. ان تینوں پارٹیز کا بہت اہم کردار ہے, اور ساتھ مولانا فضل الرحمان کا, بیکاز وہ اس علاقے میں. اب یہ جو 4-5 لوگ ہیں, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بیٹھتی اور ہم ایک کنسنسس ایوالو کرتے کہ آپ, فار ایگزامپل میری رائے ہے, آئی کین بی اگین بی رانگ, بلوچستان کا صوبہ ان نیچرل ہے. ہسٹوریکلی صوبہ یہ اس طرح کبھی رائے نہیں ہے جیسا ہم نے 1970 میں بنا دیا. یہ صوبہ جو ہے پاکستان بنتے وقت بھی نہیں تھا. 30 مارچ 1970 کو ہم نے اس صوبے کو وجود میں لے کے آئے, اور اس کے بعد سے اس صوبے کے ساتھ جو ہے وہ اس لیے زیادتیاں ہوئیں کہ انتظامی طور کے اوپر یہ ایک انوائبل آپ نے جو ہے وہ پروونس کریٹ کر دیا. گوادر کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا بلوچستان سے. یہ تو 1956 میں فیروز خان نون نے اور ٹو بی فیئر وقار النساء نون کی کوششوں سے ہم نے خریدا تھا. اس کو فیڈرل ٹیریٹری ہونا تھا, آپ نے اس کو بھی اس میں شامل کر دیا. آپ نے جو کلات کی اسٹیٹ تھی باقی اسٹیٹس کو اکٹھا کر کے صوبہ بنا دیا. اب دیکھیں یہ صوبہ اگر آپ نے ریجنز بنانی ہے, وہ تو سر ایک بحث ہے کافی, ہم بھی اس بحث کو کافی عرصے سے لے کے چل رہے ہیں, اس آئیڈیا کو کہ چھوٹے انتظامی یونٹس ہونے چاہیے, باقی جگہوں پہ بھی ہونے چاہیے لیکن بلوچستان میں تو اسپیسیفک ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیں, اب یہ فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو یہ 4-5 لوگ آن بورڈ چاہیے.
آپ ان کے بغیر نہیں کر سکتے. اب آپ کہہ رہے ہیں یہ شامل ہی نہ ہو تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ بڑا فیصلہ کوئی آپ کر ہی نہیں سکتے ان کے بغیر. تو پھر آپ نے وہی کرنا ہے نشستن گفتن اور سر فیصلہ تو آبویسلی جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ سیکیورٹی پیراڈائم میں انہوں نے کیا آپریشن ایگزیکیوٹ کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے. سیاسی حکومت کی یا پھر جو سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے اس کی صرف بیکنگ ہوتی ہے, اس فیصلے کو حاصل ہوتی ہے. تو نہیں ہوگی نا بیکنگ, کیونکہ جو آپ کا ہے نا جو کائنیٹک ڈومین میں وہ فیصلہ تو سیکیورٹی اداروں نے کرنا ہے, پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں کرنا. نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصلہ پوری دنیا میں پولیٹیکل لیڈرشپ کرتی ہے. جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اپنی تجویز دیتے ہیں کہ یہ کر لیں, اور اس کی اپروول جو ہے ایون جنگ کی اپروول بھی سیاسی قیادت دیتی ہے. اب آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ پاور جو ہے وہ ٹلٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف, سیکیورٹی اداروں کی طرف, لیکن اس کے باوجود انہیں پولیٹیکل بیکنگ چاہیے بڑی اسٹرانگ اپنے فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کے لیے. اور سمجھ سے میری بات باہر یہ ہے کہ عمران خان کے بغیر وہ پولیٹیکل بیکنگ کیسے پاکستان میں آئے گی. تو اس لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہم پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے آپ کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی ہی بلانی چاہیے, جو آئیڈیا شبلی فراز صاحب نے دیا تھا کہ خان صاحب کو بلایا جائے اس میں, اور وہاں آئیڈیا تو خیر میں نے دیا تھا لیکن انہوں نے مستعار لیا تو صحیح. اچھا وہ آئیڈیا آپ کا تھا جو میڈیا میں جب چلا ان کی میڈیا ٹاپک شبلی فراز کے نام سے چل پڑا. بہرحال اب آگے بتائیں کہ ایسے اس ساری صورتحال کے اندر جب ہم ایک آپریشن کی طرف ممکنہ طور پر بڑھ رہے ہیں اور سیکیورٹی صورتحال کافی زیادہ جو ہے وہ نازک ہے, تو ساتھ ساتھ تحریک انصاف ایک تحریک بھی پلان کر رہی ہے کہ ہم نے تحریک چلانی ہے عید کے فوراً بعد. اب ظاہر ہے سوا دو ہفتے بعد جو ہے عید ہے, اور اس کے بعد یہ تحریک کی پلاننگ کر رہی ہے پی ٹی آئی. تو تحریک کا معاملہ فی الحال مؤخر ہونا چاہیے یا وہ ساتھ ساتھ چلنا چاہیے؟ دیکھیں نا, سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ اگر آپ عمران خان کو ڈیسیجن میکنگ میں شامل کریں گے تو ظاہر ہے کہ ٹمپریچر نیچے آ جائے گا, تحریک جو ہے وہ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کسی کو بھی دیوار سے لگا دیں گے اور آپ کسی کو کوئی عزت دینے کو تیار ہی نہیں ہوں گے تو وہ آگے سے کیا کرے گا؟ پھر ہر ممکن طور کے اوپر جو ہے وہاں سے بھی آپ کوشش ہوگی. اور تحریک ہو جو بھی اس وقت ہو اقدامات ہیں, بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ خیبر پختونخوا ہو, بلوچستان ہو, پیریفریز جو ہیں جنوبی علاقے جن کو ہم کہتے ہیں, ان سب میں جو رٹ ہے گورنمنٹ کی وہ بہت کمزور ہو گئی ہے اور اس کو ری گین کرنے کے لیے بہت ایفرٹ چاہیے. اور عمران خان نے دیکھیں جو بھی ہے 3 سال میں تحریک انصاف جو تھی وہ ہم غالباً دوسرے نمبر پہ تھے اور پھر بعد میں 5ویں نمبر پہ تھے, تو ہم 9th نمبر پہ چلے گئے تھے دنیا میں ٹیررزم کے ایشوز کے اوپر, جو اب واپس 2 نمبر پہ آ گئے, جو بڑا انفارچونیٹ انڈیکس میں. لیکن وہ ایک لمبی بحث ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہ آپ لوگوں کی ہی پالیسی تھی جس کی آج ہم اگر ہم لوگوں کی پالیسی تھی, میں اب بھی سمجھتا ہوں اگین یو ہیو رائٹ ٹو ڈیفر, وہ ہی پالیسی جو ہے وہ کامیاب ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں امن آیا تھا, اور اب بھی وہی پالیسی شروع کرنی پڑے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ ہی مسئلے کا حل ہے. دیکھیں ایک پہلے تو آپ کو ڈائیلاگ, آپ کو مسئلے کا انالیسز کرنا ہے. اس وقت جو خیبر پختونخوا میں چل رہا ہے وہ کوئی مذہبی جنگ نہیں چل رہی. وہاں سے سوویت یونین کا معاملہ ختم ہو چکا ہے, امریکہ جا چکا ہے. پیچھے ایک بہت کمپلیکس, بہت ہی پیچیدہ ٹرائبل وار اور سیکٹیرین وار چل رہی ہے. اس کی سیٹلمنٹ ہونی ہے. اسی طریقے سے جب تک کابل آپ کے پیچھے نہیں ہوگا آپ سیٹلمنٹ کی طرف نہیں بڑھ سکتے. اسی طرح سے جو بلوچستان ہے وہاں پہ خالی پیسے پھینکنے سے کچھ نہیں ہونا. جب تک ایڈمنسٹریٹو میئر اسٹرانگ نہیں آپ لے لیتے وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن کیسے بات کریں گے اس وقت؟ تو آپ دیکھیں نا کہ یہاں پہ بھی کافی سارے گروپس آپریٹ کر رہے ہیں, کے پی کے اندر بھی, پنجاب میں افغانستان سے انہیں پوری بیکنگ مل رہی ہے وہاں سے, بالکل ہو رہی ہے. اور وہاں کس سے بات کریں؟ اور پاکستان تو بارہا بات کر چکا ہے, افغانستان کے ساتھ بارہا بات کر چکا ہے کہ آپ روکیں ان لوگوں کو, یہ گروپس جو ہے پاکستان میں آ کے دہشت گردی کر رہے ہیں, وہاں سے انہیں پوری بیکنگ مل رہی ہے. بات ہم نے کی, انگیج کیا کابل کو, لیکن وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا. یہی بات آپ کر رہے ہیں. بات کی تو بی ایل اے تو گلے کاٹ رہی ہے وہاں پہ ہمارے نہتے شہریوں کے. اب اس کے بعد کیا رہ گیا سر؟ نہیں, بی ایل اے میں دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جس طرح میں نے عرض کیا ہے آپ نے بی ایل اے کو کمزور کرنا ہے نا. بی ایل اے کو آپ کیسے کمزور کریں گے جب آپ کی جو لوکل پاپولیشن ہے اس کی سپورٹ آپ کی طرف جو ہے وہ آنی چاہیے, اور آپ نے وہ اقدامات کرنے ہیں جس سے لوکل پاپولیشن کی سپورٹ آپ کو ملے. اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. یہاں پہ جس طرح افغانستان کی انٹرونشن ہے, بلوچستان میں انڈین انٹرونشن ہے, بلوچستان میں باہر کے ملکوں کی انٹرونشن ہے, اور اس کو کنٹرول کرنے کی بھی ایک بڑی کمپریہنسو اسٹریٹجی چاہیے. اب دوسری طرف آپ کو لوکل پاپولیشن کو ون اوور کرنا ہے. اس کے لیے دیکھیں آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس چھوٹے کرنے پڑیں گے. آپ کو جو ریپرزنٹیشن, اب پرابلم کیا ہوا ہے کہ 18ویں ترمیم نے پاکستان کی فیڈریشن کا بیڑا غرق کر دیا. یہاں پہ تمام وسائل جو ہیں وہ 4 لوگوں کے پاس چلے گئے ہیں جن کا نام چیف منسٹر ہے.
نہ چیف منسٹر اپنی کابینہ سے پوچھتے ہیں، نہ وہ اپنی جو اسمبلی ہے اس کو کوئی لفٹ کرواتے ہیں، اور ایسے پیسے بانٹے جا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا منو سلوا اتر رہا ہے۔ بہرحال انتظامی یونٹس پہ آگے چل کے میں آپ سے مزید بات بھی کروں گا۔ فواد صاحب، یہ بتائیں کہ سیاسی جو ایک تقسیم ملک کے اندر، یہ آپ کو کم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ جو میں نے ایک تحریک کی بات بھی کی تھی کہ تحریک پاکستان تحریک کے ساتھ پلان کر رہی ہے عید کے بعد، آپ کو یہ جو موجودہ تحریک انصاف کے اندر بھی اختلافات ہیں؟ مولانا فضل الرحمان نے کل بھی کہا ہے کہ خان صاحب جیل میں ہے، جو پارٹی اس وقت باہر اویلیبل ہے اس پہ یکسوئی نہیں ہے، تاہم پھر بھی انہوں نے کہا ہم فیصلہ کریں گے عید کے بعد اس تحریک میں ہم نے آنا ہے یا نہیں آنا۔ تو آپ کو یہ تحریک چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو تیاری ابھی تک تحریک انصاف کی ہے؟ دیکھیں جی، سیدھی بات ہے، خان صاحب فیصلہ کرنا ہے انہوں نے، وہ 300 دن سے جیل میں ہے، اگر انہوں نے اسی لیڈرشپ کے ساتھ کنٹینیو کرنا ہے تو خان صاحب اگلے 300 دن بھی باہر نہیں آ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیڈرشپ میں نہ ڈیپتھ ہے، نہ ان کو پالیٹکس کی سمجھ ہے، نہ ان کو کوئی اور عقل کی بات جو ہے وہ سمجھ آتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیں، آخری عمران خان کی رہائی کی سیریس ایفرٹ بشرا بی بی نے کی تھی جب وہ باہر تھی۔ اب بھی اگر عمران خان کی فیملی جو ہے، ان کی بہنیں جو ہیں، وہ یہ تحریک کا یا پارٹی کا معاملہ اس لیڈرشپ پہ چھوڑ کے بیٹھ گئیں، تو عمران خان کی جو پالیٹکس ہے وہ اسی طرح سے، آپ دیکھیں نا اب ہم کیا ہو رہا ہے، یا بزنس ایز یوزول ہو گیا، پابندی، دل ہوتا ہے عمران خان کو ملاقات کرنے دیتے ہیں، دل ہوتا ہے نہیں کرنے دیتے، آپ کی جو لوگ ہیں اٹھا لیں، کوئی بندہ تحریک انصاف نے لوز کیا ہے پچھلے ایک سال کے اندر بہت زیادہ، وہ بہت کہیں پہ بھی انہوں نے سپیس جتنی تھی جو ان کے پاس اویلیبل تھی وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے، اور مزید کم ہوتی جائے گی نا، کیونکہ دیکھیں نا یہ جو لیڈرشپ ہے، یہ جو آپشنز بھی آپ کے پاس ظاہر ہے پھر ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کے پاس سپیس نہیں رہتی۔ نہیں، آپشن اب آپشن ایک ہی ہے، عمران خان کی جو فیملی ہے، ان کی جو بہنیں ہیں، انہیں پالیٹکس کو لیڈ کرنا ہوگا، پی ٹی آئی کو لیڈ کرنا ہوگا، اور اگر وہ نہیں کرتے فور ریزن، مجھے جو بھی ریزن ہے، خان صاحب کہتے ہیں موروثیت کے میں خلاف ہوں، میں نہیں چاہتا میری فیملی سے کوئی بندہ آئے لیڈ کرے چیزوں کو، آ کے سیاسی فرنٹ پہ وہ کوئی نہ آئے اپنی فیملی میں سے۔ کانگریس میں بھی موروثیت رہی ہے، لیکن موروثیت نہیں بھی ہوئی، درمیان میں بہت لوگ بھی آئے ہیں، لیکن یہ جو تحریک ہے یہ کوئی اقتدار کی لڑائی تھوڑی ہے، یہ تو صرف ریلیز عمران خان کی حد تک تحریک ہے۔ اب عمران خان کو ریلیز کرانے میں سب سے زیادہ انٹرسٹ تو فیملی کا ہی ہوگا نا، ان کا نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ تو پاکستان کے شہری دیکھیں، پی ٹی آئی کا ورکر جڑتا نہیں کسی اور کے ساتھ، وہ عمران خان کی فیملی کے ساتھ ہی جو ہے وہ جڑتا ہے، اور اسی لیے ان کو ہی یہ بھاری پتھر اٹھانا پڑے گا۔ اور یہ جو لیڈرشپ، یا تو ہو نا بڑے کیپیبل لوگ ہوں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلے کر لیں یا کچھ کر لیں، یہ ان لوگوں کو تو آپ چٹ لکھ کے دیں، وہ بھی پڑھنے جوگے نہیں ہیں، تو ان کو آپ کیا جو ہے ان کے اوپر آپ ڈیپینڈ کریں گے؟ آپ نے بھی اعلان کیا تھا کہ میں کوئی عید کے بعد تحریک چلاؤں گا خان صاحب کی رہائی کے لیے، تو آپ کیا کوئی؟ نہیں، میری بات ہو گئی، میری بہت لوگوں نے میرے سے رابطہ بھی کیا، ایم این ایز نے رابطہ کیا، ایم پی ایز نے رابطہ کیا، ایون کچھ جو پولیٹیکل کمیٹی کے رکن ہیں انہوں نے رابطہ کیا، اور وہ ایک بڑا تگڑا گروپ جو ہے وہ تیار ہے اس معاملے پہ ریلیز۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم عمران خان کی فیملی کا ساتھ دیں اور وہ آگے بڑھیں اور اس کو جو ہے وہ لیڈ کریں، لیڈ جو ہے نا وہ انہوں نے کرنا ہے۔ اور یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے، چاہے وہ سلمان راجہ ہوں، مطلب گوہر بہت میں احترام کرتا ہوں ان کا، باقی لوگ ہیں، دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے، ایشو ہے ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے بیچاروں نے۔ صحیح ہے۔ اچھا مجھے ایسے لمبے لمبے یہ بتائیں، سوشل میڈیا کے حوالے سے جو پارٹی کی پالیسی ہے اس پہ بھی بڑی آج کل بحث چل رہی ہے۔ تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے وہ تو خان صاحب سے بات کرنے جا رہی ہے کہ خان صاحب ذرا کنٹرول کریں اس معاملے کو، اس کو سوشل میڈیا کو، پرٹیکولرلی جو خان صاحب کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ باہر سے جو جی میں آتا ہے وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں خان صاحب سے منسوب کر کے۔ تو آپ اس آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ذرا خان صاحب کے لیے، پارٹی کے لیے ذرا مشکلات زیادہ بڑھا رہا ہے؟ میں بڑا حیران ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے جو آفیشیل سوشل میڈیا کو کرٹیسائز کیا ہے پی ٹی آئی کے لیڈرشپ نے، آفیشیل میڈیا کا تو اتنا ایشو نہیں ہے، ایشو تو ہے دیکھیں اس میڈیا کا جنہوں نے پی ٹی آئی کے اندر گھس بیٹھیے بن کے چلے گئے ہیں، اور خیر ان کا بھی علاج ہے، یہ بھی اس لیڈرشپ کو بڑا سپورٹ کرتے تھے، انہوں نے آ کے اچھا ان کو انعام دیا ہے۔ ایشو یہ تھا کہ دیکھیں نا، جو لوگ سیپریٹسٹ ہیں وہ پی ٹی آئی کا ٹیگ لگا کے گھس گئے ہیں، اس کے بعد یوٹیوبرز ہیں بے شمار جن کا کوئی پی ٹی آئی سے تعلق نہیں۔ آج کل فارورڈ بلاک کی باتیں بھی چل رہی ہیں، اور کوئی 12 سے 14 لوگوں کی بات چل رہی ہے کہ وہ ایک نیا فارورڈ بلاک آنے والا ہے تحریک انصاف کے اندر سے، مزید لوگ نکلیں گے کیونکہ پہلے والوں کے خلاف ایکشن کوئی نہیں ہوا جنہوں نے 26ویں ترمیم پہ ووٹ دیا تھا، 2 وزیر بھی بن گئے ان میں سے۔ ہونا بھی نہیں چاہیے، اس وقت لوگ نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی پالیٹکس یا عمران خان کی پالیٹکس دیکھ لیں، جب ٹکٹ کی باری آئے گی اس وقت ٹکٹ نہ دیں، لوگوں کو نکالنے کی اس وقت کیا ضرورت ہے؟ پارٹی سے نکال دیا گیا، کیونکہ آپ اگر آپ کو اپنے جو رپورٹر ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب بھی یہ لوگ ملنے جاتے ہیں، شبلی فراز ہو گئے، سلمان وغیرہ، کوئی اور ایجنڈا نہیں ہوتا،
اس کو بھی نکال دیں، اس کو بھی نکال دیں، یہ بھی پارٹی میں نہیں آنا چاہیے، یہ بھی نہیں آنا چاہیے. تو دیکھیں اس طرح تو پارٹیاں نہیں چلتی، کیونکہ ان کی پالیٹکس یہ ہے کہ سب مر جائیں گے نا پھر ہم امپورٹنٹ ہوں گے. اچھا فائنلی یہ بتائیں، آپ نے چھوٹے انتظامی یونٹس کی بات کی تھی، ایک تجویز ہے، ایک آئیڈیا ہے کہ 32-33 جو ہمارے ڈویژنز ہیں وہی کنورٹ ہو جائیں انتظامی یونٹس کے اندر. یہ ایک وائبل آپ کو لگتا ہے سولوشن ہے؟ یہ ایک سیاست میں کمپٹیشن بھی ہو اور جو ریسورسز ہیں ان کی بھی جو ہے بالکل یکساں سب میں تقسیم ہو. دیکھیں میرے سپورٹ دس آئیڈیا. چھوٹے یونٹس جو ہیں وہ تو بالکل صحیح ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ہونا چاہیے. یہ ویبلٹی کے کتنے ہونے چاہیے کتنے نہیں ہونے چاہیے، اس کے اوپر آئی تھنک ایک رپورٹ پہلے موجود ہے، اس کو پڑھ لیں، اور رپورٹ بنوانی ہے تو ریسورسز دیکھ لیں، چیزیں دیکھ لیں. اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے صوبے نہیں توڑنے، کیونکہ سینسٹیوٹی ہے کہ یہ صوبہ سندھ کہتا ہے جی ہم نے نہیں توڑنا یا یہ نہیں توڑنا، حالانکہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ سارے صوبے پہلے پنجاب کے علاوہ باقی صوبے تو بعد میں ہی بنے ہیں نا. آپ جو سندھ ہے اس میرے خیال میں آپ صوبے رکھ لیں، ان کے اوپر گورنر رکھ لیں اور نیچے چیف منسٹرز ختم کر دیں. صحیح ہو گیا. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے سمبولکلی صوبے رکھنے ہیں تو آپ گورنر اپوائنٹ کر لیں ان کے، وہ رکھ لیں، اور نیچے جو ان کے جو چیف منسٹرز ہیں وہ ختم کر دیں، اور اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیوالو کر دیں آپ ڈویژنز پہ. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. ناظرین تفصیلی گفتگو بنایا کہ اپنے فواد چودھری صاحب کی، جن کا کہنا ہے کہ تحریک فی الحال تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کی طرف سے چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تحریک انصاف پہلے بھی کافی سپیس لوز کر چکی ہے، اس طرح سے اگر چلتا رہا معاملہ تو مزید سپیس بھی لوز کرے گی. پروگرام میں مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے ایک اور انتہائی اہم معاملے پر. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. افغانستان میں استحکام کا بھرم ٹوٹ رہا ہے اور ملک میں اندرونی بغاوت جنم لینے لگی ہے. ملک کی معاشی صورتحال نازک ہے، خواتین گھروں میں محدود ہے، جبکہ امریکی امداد بند ہونے سے ملک میں انسانی المیہ نے خطرناک صورتحال اختیار کی ہے. طالبان حکومت پر جو پہلے اعتماد تھا وہ متزلزل ہو رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر قیادت میں اندرونی اختلافات شدت اختیار کر رہے ہیں. گزشتہ روز سے یہ متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان حکومت میں شامل طاقتور حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سراج الدین حقانی نے وزیر داخلہ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق سراج الدین حقانی کا استعفیٰ طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ سے شدید اختلافات کے باعث سامنے آیا، جو طالبان قیادت میں بڑھتی ہوئی بغاوت کی عکاسی کر رہا ہے. افغان میڈیا کے مطابق سراج الدین حقانی نے افغان طالبان کے سربراہ ہیبت اللہ اخونزادہ کو استعفیٰ بھجوا دیا، جو انہوں نے منظور بھی کر لیا. رپورٹس کے مطابق طالبان کے اندرونی ذرائع بتاتے ہیں کہ طالبان کے طاقتور حقانی نیٹ ورک سمیت کئی سینئر رہنما طالبان سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ کی سخت پالیسیوں سے ناخوش ہیں. خاص طور پر خواتین کی تعلیم پر پابندی، بین الاقوامی تعلقات پر سخت رویہ اور داخلی حکمرانی کے طریقہ کار پر اختلافات نمایاں ہیں. طالبان حکومت میں شامل مختلف دھڑوں کے درمیان اختلافات 2021 میں افغانستان پر قبضے کے بعد سے ہی شروع ہو گئے تھے، اور گزشتہ ماہ طالبان دھڑوں میں اندرونی اختلافات اس وقت مزید کھل کر سامنے آئے جب 14 رکنی افغان وفد کو قطر میں ہونے والے افغانستان فیوچر تھاٹ فورم میں شرکت سے روکا گیا. اطلاعات کے مطابق طالبان حکام نے کچھ ارکان کو فلائی دبئی کے طیارے سے اتار دیا، جبکہ دیگر کو ایئر عربیہ کی پرواز میں سوار ہونے سے بھی روک دیا گیا. افغانستان کے امور ٹی وی کے مطابق اس افغان وفد میں 2 خواتین بھی شامل تھیں، جو اس فیصلے کی اہم وجہ ہو سکتی ہیں. ذرائع کے مطابق اس اقدام کے پیچھے بھی طالبان کے اندرونی اختلافات اور حقانی نیٹ ورک اور ہیبت اللہ اخونزادہ کے حامیوں کے درمیان جاری رسا کشی کار فرما ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ طالبان کے اندر طاقت کی کشمکش بڑھ رہی ہے، کیونکہ ہیبت اللہ اخونزادہ کے وفادار افراد حقانی نیٹ ورک کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان بڑھتے ہوئے اختلافات سے متعلق حال ہی میں افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی سوشل میڈیا پر اعتراف کیا تھا کہ نقطہ نظر میں اختلافات موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی اصرار کیا کہ یہ لڑائی جھگڑے یا کھلے تصادم میں تبدیل نہیں ہوتے. ان کی تردید کے باوجود مبصرین کے خیال میں طالبان قیادت میں شدید اختلافات ابھر رہے ہیں، اور یہ تجزیہ درست بھی ثابت ہوا جب سراج الدین حقانی جیسے بڑے رہنما کے استعفے کی خبریں زیر گردش ہیں. یہ بھی واضح رہے کہ سراج الدین حقانی اور ملا ہیبت اللہ کے قریب سمجھے جانے والوں کے درمیان زبانی تکرار بھی جاری تھی. گزشتہ برس 8 دسمبر کو بھی ایسا ایک واقعہ رونما ہوا تھا جس نے سراج الدین حقانی اور وزیر تعلیم نظام محمد ندیم کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا تھا. طالبان قیادت کے درمیان بڑھتے اختلافات کی ایک اور وجہ امیر کی جانب سے کئی شعبوں میں اختیارات اپنے تک محدود رکھنا ہے. گزشتہ نومبر میں بھی طالبان کی امیر کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری ہوا جس کے مطابق وزیر داخلہ، وزیر دفاع اور طالبان کی خفیہ ایجنسی کے وزیر سے فوجی ساز و سامان کی تقسیم اور استعمال کے اختیارات واپس لے لیے گئے.
سراج الدین حقانی کے علاوہ وزیر دفاع محمد یعقوب مجاہد، وزیر خارجہ امیر خان متقی، نائب وزیر اعظم عبدالغنی برادر اور طالبان حکومت کے نائب وزیر خارجہ عباس تانکزئی بھی اس بات پر تفوضات کا اظہار کرتے ہیں کہ طالبان امیر کا انتہائی بنیاد پرست رویہ افغانستان میں طالبان حکومت کی کمزوری حتی کے خاتمے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس تمام صورتحال پر مزید بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور افغان امور کے ماہر طاہر خان صاحب نے۔ بہت شکریہ طاہر خان صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ افغانستان میں طالبان کی بری حکومت میں شدید رفت نظر آ رہی ہے، جس میں حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ اور قندھاری فیکشن جو ہے اس میں اختلافات دکھ رہے ہیں۔ سراج الدین حقانی وزیر داخلہ کے عہدے سے ان کے مستعفی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، کل سے متضاد خبریں ہیں، تو یہ افغانستان کہاں جا رہا ہے؟ کیا پھر سے افغانستان کے خانہ جنگی کی طرف بڑھنے کے خدشات بڑھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی پروگرام میں۔ میری نظر میں استعفیٰ کی خبر تو درست نہیں ہے، کیونکہ کل جب یہ خبر پاکستانی میڈیا میں آئی اور ایک افغان میڈیا سے یہاں چلی تو میں نے خود رابطہ کیا، تو ان کے ایک ترجمان ڈاکٹر حیدر کے نام سے سراج الدین حقانی کے جو میڈیا ٹیم ہے اس نے بھی تردید کی۔ پھر سراج الدین حقانی صاحب کی ایک فیملی سے بھی میری بات ہوئی، فیملی ممبر سے بھی، تو انہوں نے تردید کر دی ہے۔ اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ چونکہ وہ جب ان کے چچا پہ حملہ ہوا تھا دسمبر میں کابل میں، اس کے جو وزیر مہاجرین تھے، تو اس کے بعد پھر یہ کچھ دن بعد پھر دبئی چلے گئے تھے، دبئی کے بعد عمرے پہ چلے گئے، اور تقریباً دو مہینے یہ نہیں رہے۔ تو چند دن پہلے ایک خوست میں جو مشرقی صوبہ ہے افغانستان کا، اس کے مسجد میں یہ پہلی مرتبہ لوگوں سے وہاں ملے تھے جمعہ کے نماز کی دوران۔ تو یہ اس کے بعد یہ والی استعفیٰ والی خبر آ گئی تھی کہ استعفیٰ جو افغان میڈیا میں رپورٹ ہوا تھا، استعفیٰ دیا ہے اور امیر نے اس کو منظور بھی کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک چیز جو آپ نے اختلافات کی بات کی ہے، موقف کا اور اس کے اختلاف بالکل ہے، کیونکہ اکثر طالبان کی یہ خواہش ہے کہ جس طرح 1996 میں 2001 میں ان کی حکومت تھی، اب حالات تبدیل ہے، تو اب تھوڑی سی، کیونکہ مذاکرات کے دوران اور جب یہ طالبان کا سیاسی دفتر قطر میں بنا تھا تقریباً 2015 میں یا اس سے بھی تھوڑا سا پہلے، تو دنیا سے ان کے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں پھر مذاکرات کے دوران، تو کافی سارے انہوں نے وعدے کیے تھے۔ اس میں تعلیم بھی ہے، خواتین کا روزگار بھی ہے، اس میں انسانی حقوق کے بھی معاملات ہے، تو وہ شاید کافی لوگوں کا خیال ہے طالبان کے اندر کہ اس پہ وہ نہیں پورا ہو رہا ہے۔ تو ایک اختلاف اس لحاظ سے ایک موقف کا ہے، نظر کا ہے کہ دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ بہت شکریہ طاہر خان صاحب۔ پالیسیوں پر جو ہے وہ ان پہ غور ہونا چاہیے، تبدیل ہونی چاہیے، لیکن حکومت میں تبدیلی کے والے سے ایسی کوئی تجویز فی الحال اس پہ کام ممکن ایسا نہیں ہے۔ ناظرین، پروگرام میں آگے بڑھتے اور بات کرتے ہیں یمن کی، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حوثی باغیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی حملوں کا آغاز کر دیا ہے، اور ان حملوں کے نتیجے میں اب تک کم از کم 31 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے ایران کو بھی متنبع کیا ہے کہ اسے فوری طور پر اس گروپ کی حمایت بند کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ اگر ایران نے امریکہ کو دھمکی دی تو امریکہ اس کا مکمل احتساب کرے گا، اور پھر جو ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا۔ ایک امریکی عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ یہ حملے کئی ہفتوں تک جاری رہ سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ جنوری میں ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا یہ پہلا اور سب سے بڑا فوجی آپریشن ہے۔ یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب امریکہ نے تہران پر پابندیوں کا دباؤ بڑھاتے ہوئے اسے اس کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق یمن کے دارالحکومت صنعا پر امریکی فضائی حملوں میں کم از کم 13 شہری جاں بحق جبکہ 9 زخمی ہوئے، حوثیوں کے زیر انتظام۔ المسیرہ ٹی وی نے خبر دی ہے کہ شمالی صوبے صنعا پر امریکی حملے میں 4 بچوں اور ایک خاتون سمیت کم از کم 11 افراد جاں بحق جبکہ 14 زخمی ہو گئے۔ حوثیوں کے پولیٹیکل بیورو نے ان حملوں کو جنگی جرم قرار دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یمن کی مسلح افواج کشیدگی میں اضافے کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ حوثی باغیوں نے نومبر 2023 سے اب تک یمن کے ساحل پر بحری جہازوں پر متعدد حملے کیے ہیں، جس سے عالمی تجارت متاثر ہوئی اور امریکی فوج میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کی مہنگی مہم پر گامزن ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے کہا کہ حوثیوں نے 2023 سے اب تک امریکی جنگی جہازوں پر 174 بار اور تجارتی جہازوں پر 145 بار حملے کیے۔ حوثی باغیوں کا کہنا ہے کہ یہ حملے غزہ میں حماس کے ساتھ اسرائیل کے تنازع پر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کیے گئے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔